نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منبع جود و سخا سیدی سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہم یہاں جمع ہیں۔ رب العالمین ان کے فیوض اور برکات سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے نور، خیر اور فتح عطا فرمائے۔ ماہ مقدس کی پر نور رونقوں میں اور پر بہار ساعتوں میں آج جو منظر اہلیان حیدرآباد نے پیش کیا ہے، یہ وہ منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کی جو اصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ کا نظام ہے، اور رسول اللہ کے نظام کو چاہنے کے لیے میلاد کے مہینے میں یہ آغاز کر دیا گیا۔ یہ بات قرآن اور سنت جاننے والے سمجھتے ہیں، اور وہ چمکتا ہوا چہرہ کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا اس وقت میں بڑے سوچ کر یہ الفاظ بولنے لگا ہوں، اس وقت جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہوگی، یعنی ہم نے جو دین سمجھا ہوگا، ایک ہی وقت میں اتنے مسلمان کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے آپ کے جنازے میں مسلمان جمع ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی نظر عنایت فرمائی تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو رسول پاک کے نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کرے گا، رب کی رحمت بھی ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ خاص بھی ہو جائے گی۔ دشمنان اسلام نے یہ بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو نظام سے روکا جائے، نظام مصطفیٰ کی بات نہ ہو۔ دشمنان اسلام میں بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کی ساری محنتوں کو امیر المجاہدین کی ایک نگاہ نے تہس نہس کر دیا۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی، جس کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا، یہ وقت کا وہ شیخ الحدیث ہے، حدیث اتنی روانی سے پڑھتا ہے کہ عرب اور عجم کے شیوخ الحدیث حیران ہیں کہ یہ حدیث یہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی روانی سے جو حدیث پڑھتے ہوں۔ اور اللہ کا فضل دیکھیے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں الحمد سے والناس تک قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ وقت کا یہ شیخ الحدیث دار الحدیث میں نہیں بیٹھا، لوگ حیران ہو گئے، حضور والا
جس تسلسل سے آپ حدیث پڑھا سکتے ہیں، آپ دارالحدیث میں نہیں بیٹھ رہے۔ کیا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حدیث والے کی عزت و ناموس پہ بات آ جائے تو سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، حضور کی عزت و ناموس سب سے پہلا فرض ہوتا ہے۔ کامیاب نہیں ہوتی جس کے اندر سے احساس کمتری دور نہ ہو، بے یقینی رکھنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ اپنی خوش بختی پر، خوش نصیبی پر رب کے حضور سجدہ کرنا ہے ہم نے اپنے گھر پہ جا کر کہ مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ میلاد والے مہینے میں میلاد والے آقا کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لیے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شامل ہو گیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ آفس کا افتتاح کیا ہے، تحریک لبیک کیا ہے، علامہ خادم حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کا جب پتہ چلتا ہے جب ایک طرف بیرونی طاقت قوت لگا رہی ہو، بیرونی طاقتیں یہ چاہتی ہوں کہ قادیانی کو پرموٹ کیا جائے، بیرونی طاقت یہ چاہتی ہو حلف نامے میں تبدیلی کی جائے، وہاں تنہا شرعی عذر کے باوجود اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھر تھراتی ہوئی سردی میں آ کر بیٹھ گیا اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ گویا فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے اور رب فتح عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ جوش خطابت کی باتیں نہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کون سی وہ طاقت تھی جہاں پر یہ وقت کا امام آ کر ایک روڈ پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہا تھا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کرو گے تو رسول پاک کی بارگاہ کسی کا قرض نہیں رکھتی ہے، وہ تمہیں وہ عزتوں سے مالا مال کر دیں گے اللہ کی عطا سے کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، رب تمہیں وہ فضیلتیں اور عظمتیں عطا کر دے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا شہر ہے حیدرآباد، سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس شہر میں محبوب کے چاہنے والے چپے چپے پر آپ کو ملیں گے، لیکن اس شہر کے لوگوں کو بیدار کس نے کرنا ہے؟ اس شہر کے لوگوں کو یہ عظیمت کا، رسول پاک کی پسند کا پیغام، نظام مصطفیٰ، سیاسی شعور کس نے دینا ہے؟ اتنے بڑے شہر کی رونقیں کتنی ہونی چاہیے یہ آپ غور کیجئے۔ یہ آپ پر جب اللہ کا فضل ہو گیا، آپ کو منتخب کر لیا گیا، آج آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ آج ہم اس عظمت والے مہینے میں یہ عزم کرتے ہیں کہ رسول پاک کے نظام کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے اور ہر گھر میں جا کر دستک دیں گے اور کہیں گے آیا 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 آیا۔ رات کے معاملے میں بڑا حساس ہے، لائٹ چلے جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بجلی کا بل زیادہ آ جائے، بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں ستیہ ناس ہو گیا، موڈ آف ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں ہماری زبان پر آتی ہیں۔ یقیناً ہمیں دکھ ہوتا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن میرے استاد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا تربیت کی؟ آپ نے فرمایا جب
تک دین تخت پہ نہیں آئے گا تمہاری مشکل آسان نہیں ہو سکتی ہے، رسول پاک کا نظام آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بے یقینی جو ہمارے اندر نئے پاکستان کے نام پر لوگ بہک گئے، روٹی کپڑا مکان کے نام پر لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، عصبیت کے نام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عصبیت کا نام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگوں نے دنیا کی نوکری کی خاطر بڑے بڑے دھوکے کھائے، بڑے بڑے زخم کھائے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے ایسی بنیادیں رکھی وہ دنیا میں آج نظر نہیں آئیں گے، جنہوں نے دنیا کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایک طرف میرے استاد میرے شیخ امیر المجاہدین کیا فرماتے، آپ نے کتنا پیارا نظریہ دا، آپ نے کتنا پیارا نظریہ ہمیں عطا کر دیا۔ قرآن و سنت جاننے والے، وہ چمکتے ہوئے چہرے والے، انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا نظریہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں۔ زندگی کے لمحات تو گزر ہی جاتے ہیں، پوچھے کوئی ہمارے حضرت سے کہ اگر میں یہ کہوں، اس لیے نہیں کہ یہ تحریک سے ہیں یا میرے سامنے ہیں یا میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں، باخدا یہ بات نہیں، میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں اگر زندہ ولی دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے ہمارے حضرت کو، جب جیل میں آپ چلے گئے تو کہنے لگے بابا جی اس عمر میں آپ جیل میں آ گئے، یہ آپ نے کیا کر دیا، چلیے آپ لکھ کے دیجئے ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت ایسی بات ہے، کہا لکھ کے دیجئے اس عمر میں آپ جیل میں کیا کریں گے۔ حضرت نے کیا جواب دیا، کہتے ہیں عمر کا مزہ تو ابھی آ رہا ہے جو حضور کے نام پر میں آ گیا۔ اے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فکر پر، آپ کی عظمت پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے کون سی فکر لوگوں میں اجاگر کر دی، جس فکر کو امام حسین لے کر چلے تھے اس فکر کو آپ نے اجاگر کر کے بتا دیا۔ امام حسین جس مقصد کے لیے نکلے تھے خادم حسین بھی اسی مقصد کے لیے نکلا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ امام حسین کا نام جہاں چمکتا رہے گا، جو امام حسین کے نام پر، جو ان کے طریقے پر چلے گا اس کا نام بھی چمکتا رہے گا۔ اور پھر میرے شیخ نے فیصلہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ وہ ہوگا حشر کو یہ معلوم کہ جیتا کون۔ اس لیے بے یقینی سے دامن کو دور رکھ کر، بے یقینہ شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے اندر اللہ کی نعمت جو اس نے دی ہے، اس تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، یہ رسول پاک کی نظر عنایت کی تحریک ہے، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ بے یقینی کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے۔ بھائی مجھے عہدہ نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بھائی چاہیے عہدہ، اچھا آپ کو کہا جائے نہیں چاہیے تو کہیے لبیک، آپ کو کہیے عہدہ چاہیے تو ہو لبیک۔ کوئی پوچھے یہ کس نے تربیت کی ہے، عہدہ نہیں ہوتا پھر بھی لبیک، عہدہ دیا جائے پھر بھی لبیک۔ کہا میرے استاد خادم حسین رضوی نے تربیت کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ مالک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ان سی تربیت کا انداز ہے، عہدہ ملے تو بھی لبیک، عہدہ لے لیا جائے تو بھی لبیک۔ کہا تربیت کا یہ انداز ہے کہ جب دل میں خوف پیدا ہو جائے اور کہا جائے عہدہ لے لوں گا تو کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں تو پھر عہدہ دو لبیک یا رسول اللہ۔ اور کہا یہ وہ لبیک ہے کہ میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ عہدہ تجھے چاہیے، میرے بابا نے جو مشن دیا ہے نا وہ مشن اتنا پیارا ہے، اگر مجھ سے عہدہ لے بھی لیا جائے باخدا میں عہدے سے بڑھ کر کام کروں گا، عہدہ نہ ملے تو بھی لبیک ہے۔
یہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے. زندہ باد. زندہ باد. آپ کہیں گے کہ یہ اصول آپ نے کہاں سے نکال کے لے آئے کہ عہدہ ہے تو بھی لبیک، عہدہ لے لیا جائے تو بھی لبیک؟ میں یہ کہوں گا یہ اصول مجھے میرے استاد علامہ خادم حسین رضوی نے سکھایا. آپ کہیں گے یہ کسی بیان میں ہم نے تو نہیں سنا. میں نے کہا ہر بات بیان میں نہیں سنی جاتی، کچھ باتیں صحبت میں رہ کر سمجھی جاتی ہے. تو یہ دونوں بار لبیک کیسے ہو گیا؟ سمجھیے کیسے لبیک ہو گیا. تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، کانفرنس کا انعقاد استاد محترم نے کروایا ہے ایجنٹ روڈ ایوان اقبال میں. وہاں اشتہار پہ لکھا ہوا ہے بعد نماز مغرب، اور وقت کا امام مغرب سے پہلے وہاں پہنچ گیا. کیا بات ہے. آپ تو مہمان خصوصی ہیں، اب تو داعی الی الخیر ہیں، آپ تو خاص ہیں. آپ تو اس وقت آئیے نا جب انتظار کرتے کرتے لوگ 5 گھنٹے گزر جائیں. میرے استاد نے کہا ان رسم و رواج کو چھوڑ کر لبیک. میرے استاد نے کیا کہا؟ ان رسم و رواج کو چھوڑ کر لبیک. پھر آپ نے کہا کہ کسی کا نعرہ نہ لگا کر لبیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کیا بات. مغرب سے پہلے آپ وہاں پہنچ گئے. با خدا آپ اس جگہ پر سورج نکل آیا تھا اور 2 شخص بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. صبح کا سورج نکل آیا. یہ کوئی فرضی ڈرامے کی باتیں نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے. سورج نکل آیا، 2 شخص گفتگو ختم نہیں کر رہے. میں نے کہا وقت کے امام کو دیکھ، سنت رسول کس کو کہتے ہیں تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. سنت یہ ہے کہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹو. میں باخدا اس وقت بھی بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا پیچھے، یا اللہ یہ بزرگ جائیں تو ہم حضرت کے ساتھ گھر واپس چلیں. لیکن ان کا انداز اتنا پیارا تھا، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کی بات سن رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، اور وہ تو عام سی باتیں ہوتی تھیں. لیکن سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ کوئی دیکھتا نا امیر المجاہدین سے کہ سنت رسول پہ آپ نے کیسا عمل کیا. باخدا سورج نکل آیا. یہ وقت کا امام واپس پلٹ کے جا رہا تھا. بات یاد ہے؟ عہدہ ملے لبیک، نہ ملے لبیک، ہر صورت میں لبیک. یہ بات یہ چل رہی ہے. یہ وقت کا امام جو مغرب سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے، باخدا ضعف کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پہ اتنے ورم آ جاتے تھے، مستقل بیٹھنے کی وجہ سے. سورج نکل آیا ہے، وقت کا امام پلٹ کے واپس جا رہا ہے. تعجب ابھی آپ کو ہوگا، 1 منٹ بھی آپ نے خطاب نہیں کیا. آپ نے مجھ سے فرمایا بات یہ ہے کہ حضور کا نام لینا تھا، کوئی بھی نام لے لے، میں بیان کروں نہ کروں آقا راضی ہو جائیں. میرا کیا بات، کیا بات، کیا بات. آج میں صبح نور حمزہ میں 2 کوئی معزز شخص تھے، وہاں استاد صاحب کا ذکر چھڑ گیا. میں نے کہا باخدا اب کوئی ایسا نہیں آتا، اب تو ایسے لوگ کہاں صدیوں میں آتے ہیں. میں نے ان کو کہا قرآن اور سنت تو آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن اور سنت سنا ہوگا، درس بھی دیا ہوگا، کوئی تو ایسا بھی لے کر آؤ نا، ایسا بھی لے کر آؤ جو عملی طور پر قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہو. کیا بات. وقت کے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے آپ اس تحریک میں آئے؟ امیر المجاہدین کی آواز پر آپ نے لبیک کہا. آپ نے فرمایا کہ جس کے لیے میں منتظر تھا کوئی ایسا بھی تو ہو نا جس کی آواز پہ میں لبیک کہہ کے اسے اپنا امیر تسلیم کر لوں. اب آپ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب
میرے اوپر اور آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس اعلیٰ فکر کا مالک، وقت کا شیخ الحدیث، جو گھنٹوں بیٹھا رہا ہے، ایک لمحے کی گفتگو بھی نہ کی اور مسکرا کر واپس جا رہا ہے. باخدا ایک شخص آیا میرے پاس، رات کے 4 بجے تھے، وضو کر کے آ رہا تھا. کہتا ہے آپ حضرت سے کہہ دینا. انہوں نے تو بہت حضرت بھی کہا تھا، نہیں، بڑے غصے میں تھا. کہنے لگا ہم اتنی بسیں بھر کے آئے تھے حضرت کا خطاب سننے کے لیے، حضرت نے 1 منٹ بھی گفتگو نہیں کی ہے. ایسے نہیں کہ اس وقت حضرت بیان نہیں کرتے تھے، حضرت کو سب کچھ آتا تھا، لیکن حضرت بتانا یہ چاہتے تھے، مجھے، آپ کو، اپنے کارکنوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، او جھلیا، یہ نہیں کہ اسپیکر پہ آ کے بولے گا تو قبول ہوگا. جن مالکوں کے لیے تو کر رہا ہوگا، بغیر اسپیکر کے بھی قبول ہو جائے گا. اس کا امیر اتنے عظیم سوچ کا مالک ہو، اس کے کارکنان اور ذمہ داران کا ظرف کتنا بڑا ہوگا. اس کے ظرف کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ کارکن کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے، اسے کبھی اپنی عزت اور عہدے کی پرواہ نہیں ہے، تو بتاؤ اس امیر المجاہدین کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. یہ فکر جب دل میں سما گئی، گفتگو ختم، سب کچھ قبول ہو گیا. کون سی فکر؟ آخری بات جو آپ نے بار بار سنی ہے، وہ ایک قصہ واقعہ نہیں ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. وہ فکر رضوی ہے، وہ فکر امیر المجاہدین ہے. یہ فکر ہر عہدیدار، ہر کارکن، ہر ذمہ دار کے اگر ذہن و دماغ میں رچ بس گئی، ہم بازی جیت جائیں گے. وہ فکر کون سی؟ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جب آپ کو ساتھ تکلیف کے ساتھ آپ کو اتارا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا مسکراتے ہوئے کہ جن مالکوں کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مالک تو مجھے دیکھ رہے ہیں. بس یہ فکر ہے، بات ساری ختم ہو گئی. مجھے کس نے ڈیوٹی لگائی نہیں لگائی، بھائی میں نے آفس آباد کرنا ہے، وہ مالک مجھے دیکھ رہے ہیں. بھائی میرے کو دعوت دینی تھی، کراچی سے لوگ آ رہے تھے، ہر شخص کو جا کے میں نے بتانا تھا، مجھے تو کسی نے یہ کہا نہیں تھا. بہت سے کام دنیا کی زندگی کے انسان راتوں کو جاگ کر بھی کرتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے کہ میرا بل زیادہ آ گیا، میں مشکل میں آ گیا ہوں. اپنی ذات کے لیے تو نیند بھی اسے نہیں آتی، نئے نئے منصوبے سوچتا ہے. اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ جیسے پیارے لوگ، نظام مصطفیٰ کے لیے ابھی ہمیں کتنی محنت درکار ہے، کتنی محنت درکار ہے. بس ان مبارک لمحات میں سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کے اندر، ان کے جوار میں یہ عزم کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہو جاؤں گا. باخدا ایک شخص آیا جمعے کے دن، وہ آ کر مجھے کہنے لگا میں ایک کام سے آیا ہوں میرے پاس، کہنے لگا فلاں شخص آپ کو برا کہہ رہا ہے. باخدا میں نے کہا وہ شخص جو مجھے کہہ رہا ہے نا برا، اس سے کئی درجے برا میں ہوں. آپ اپنا کام کریں، انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گی. یہ بات سننے کے بعد نہیں کہا کہ ساری باتیں سن لی، کون تھا، کب کہا تھا، کس نے کہا تھا، میں دیکھ لوں گا اس کا نمبر کیا ہے، پھر میری بزرگی بھی سلامت رکھی ہو، چھوڑو ان باتوں میں. نہیں، باخدا ایک بات میں نے نہیں سنی. میں نے کہا اس سے بھی میں برا ہوں، آپ اس بات کو یہی رہنے دو. آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے مل کے کام کون سا کرنا ہے. یہ میرے استاد کی فکر ہے کہ بات یہ کرو بھائی میرے اندر کمی ہے، مجھے پتا ہے، وہ برائی کرے یا نہ کرے میں اپنے آپ سے خود شرمندہ ہوں، میرے اندر کمی ہے، حقیقت ہے. تو بتائیے کوئی اگر برا کہہ بھی دیتا ہے تو اسے تو اور بھی برائیوں کا نہیں پتا. ہم نے اپنی عزت کروانے کی خاطر زندگی بسر نہیں کرنی، رسول پاک علیہ السلام کی عزت کی ناموس و تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں، اتنا بڑا مقصد لے کر آئے ہیں. تو آئیے نا پھر جو تنظیمی کام ہے
جو الیکشن کی تیاری ہے، جو 6 فارم فل کرنے ہیں، جو عہدے داران مقرر کرنے ہیں، ہر گھر ڈور ٹو ڈور کرنا ہے، وہ کام پھر ہم کب کریں گے؟ بہت بڑا شہر ہے حیدرآباد، اس سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں، یہاں رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ بس آپ تھوڑی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی خوش نصیبی کا نہیں پتا، واللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کون سی ہستی ہے۔ آپ اپنے مسائل بھی لے آئیں، مشورے بھی لے، ان کو دیکھ کر بھی آپ تو کام کرنا چاہیں تو کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام عہدے داران کو، ذمہ داران کو اور برکتیں اور عزتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اور سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے صدقے سے غوث اعظم کے وہ برکات ملیں کہ غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا، غوث اعظم کا، اور مل کے کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔